بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات میں سامعین کرام میں ہوں آپ کی میزبان بنت علی۔ سامعین محترم، آج کی پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں سکھ کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی حکام اور جرائم پیشہ تنظیموں کے درمیان گٹھ جوڑ کا پردہ فاش کرنے کے بارے میں۔ حال ہی میں کینیڈا اور امریکی تحقیقاتی اداروں نے بھارتی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت کے دیگر پڑوسی ممالک کو کینیڈا اور امریکہ کی تحقیقاتی ایجنسیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھارت کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ کینیڈا نے ملک میں سکھ کارکنوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھارتی حکام، نئے انٹیلیجنس ایجنٹوں اور جرائم پیشہ تنظیموں کے درمیان ایک پریشان گٹھ جوڑ کا حال ہی میں پردہ فاش کیا ہے۔ بھارت کی مجرمانہ کارروائیوں کا انکشاف خالصتان تحریک کے ایک پرجوش رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل جو 2023 میں ہوا تھا اس کے بعد کیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کینیڈین حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے خفیہ ادارے را کے اعلیٰ عہدیداروں کو سکھ کارکنوں کے خلاف کارروائیوں کا اختیار دیا تھا۔ امریکی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں نے پاکستان میں 11 سکھ اور کشمیری قتل کیے۔ کینیڈا سے قبل امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ بھی بھارتی را کی مجرمانہ سرگرمیوں کا تلخ تجربہ رکھتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ وفاقی پولیس کو واضح شواہد ملے ہیں کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹ کینیڈا میں عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے بھارتی حکام کے اقدامات کو ایک بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر منظم جرائم کے لیے سفارتکاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ کینیڈین پولیس کی تفتیش نے بھارتی حکام سے وابستہ افراد اور بدنام زمانہ گینگسٹر لانس بشنوئی کی قیادت میں ایک مجرمانہ نیٹ ورک کے درمیان خطرناک روابط کا پردہ فاش کیا ہے۔ کینیڈا کے حکام نے ان بھارتی حکام کی بھی نشاندہی کی ہے جنہیں سکھ رہنماؤں کی نشاندہی کرنے اور ان پر حملہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا نام سر فہرست ہے۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پر بھارتی سفارتکاروں کی طرف سے منظم کردہ مجرمانہ سرگرمیوں میں بھتہ خوری، دھمکیاں، جبر، ہراساں کرنا، یہاں تک کہ کینیڈین شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے۔ حکام نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھی بھارت کے اعلیٰ سفارتکار سنجے ورما کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ کینیڈا نے نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کمشنر سمیت 6 بھارتی سفارتکاروں کو نکال دیا ہے۔ قبل ازیں کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ ویگنالٹ نے بھی خالصتان نواز سکھ رہنما نجر کے قتل میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے بارے میں شواہد فراہم کرنے کے لیے رواں برس فروری اور مارچ میں بھارت کے 2 خفیہ دورے بھی کیے۔ کینیڈین حکومت نے بھارتی حکومت کو باضابطہ طور پر ایک خط بھی لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت ان سفارتکاروں کے لیے استثناء ختم کر دے تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ تاہم بھارت نے اس مطالبے کو مسترد کیا تھا اور جس کے بعد ہی اوٹاوا نے انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حالیہ واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تناؤ میں نمایاں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کینیڈا کی ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کی ریسرچ ڈائریکٹر وینا نالجینا نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سفارتکاروں کا اخراج تناؤ میں سنگین اضافے کی نشاندہی کرتا ہے جو کینیڈا اور بھارت کے درمیان ایک برس سے جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سفارتی ٹوٹ پھوٹ دیکھ رہے ہیں۔ کینیڈا بھارت سے بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ تحقیقات میں تعاون کرے لیکن بھارت تعاون نہیں کر رہا۔ اسی طرح امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بھارت کینیڈا میں سکھ رہنماؤں پر حملوں اور قتل کے واقعات اور بھارتی حکومت کے ایجنڈوں کے درمیان روابط کی تحقیقات کرنے والی کینیڈا کی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ میتھیو ملر جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا کی طرف سے لگائے گئے الزامات سنگین نوعیت کی ہیں جسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی حکومت اسی سنجیدگی سے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ واضح کرتے چلیں کہ میتھیو ملر کا بیان کینیڈین پولیس افسران کی اس الزام کے ایک دن بعد ہی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی ایجنٹ گینگسٹر بشنوئی گروپ کے ساتھ مل کر کینیڈا میں سنگین مجرمانہ سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں نریندر مودی حکومت نے اپنی مخالفین کا صفایا کرنے کے لیے جو منصوبہ شروع کیا تھا وہ ابتدائی چند ناکام اور کامیاب وارداتوں کے ساتھ ہی کینیڈین اور امریکی تحقیقاتی ایجنسیوں نے اپنے شہریوں اور اپنے سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے
لیے نہ صرف فاش کر دیا ہے بلکہ را کے ایجنٹ نکھل گپتا کو یورپ کے ملک چیک میں بھی گرفتار کر کے امریکہ نے کارروائی مکمل کر لی ہے اور فرد جرم بھی عائد کر دی ہے۔ کینیڈا کی ایک بڑی سیاسی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جگمیت سنگھ نے بھارت پر سفارتی پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ جگمیت سنگھ نے کینیڈا سے بھارتی سفارتکاروں کی بے دخلی کے اقدام کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ کینیڈا بھارت کی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS پر پابندی عائد کرے اور کینیڈا میں مجرمانہ سرگرمیوں پر سخت ترین سزائیں نافذ کر دے۔ اسی طرح کینیڈا کی حزب اختلاف کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ نے بھی بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کی وفاقی پولیس کی طرف سے بھارتی سفارتکاروں پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے عائد الزامات انتہائی تشویشناک ہیں اور ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت سمیت کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی بھی غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے اور اسے ہر حال میں روکا جانا چاہیے۔ امریکہ میں مقیم ایک سکھ معالج ڈاکٹر جسمیت بینس نے، جو کیلیفورنیا اسمبلی کی منتخب رکن بھی ہیں، حال ہی میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں سکھوں کو مسلسل دھمکیوں اور خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر جسمیت نے کہا ہے کہ وہ اس وقت حیران رہ گئیں جب کیلیفورنیا اسمبلی کی طرف سے 1984 میں بھارت میں ہزاروں سکھوں کی نسل کشی قرار دینے کی قرارداد منظور ہونے کے فوراً بعد 4 افراد ان کے گھر میں گھس گئے۔ ان افراد نے، جو بظاہر بھارتی نژاد تھے، انہیں دھمکیاں دیں اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ یہ دھمکیاں صرف شروعات تھیں اور انہیں 100 سے زیادہ دن دھمکیاں مسلسل پیغامات کی صورت میں ملتی رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک کھڑے ٹرک سے کسی کو اپنے گھر کی تصاویر لیتے ہوئے دیکھا اور میل باکس کا تالا بھی بار بار توڑا گیا۔ کیلیفورنیا اسمبلی کی خاتون رکن ڈاکٹر جسمیت کیلیفورنیا کی ریاستی مقننہ میں منتخب ہونے والی پہلی امریکن سکھ سیاستدان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر کے آخر میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے اس بیان کے بعد کہ ان کی انتظامیہ کے پاس قابل اعتماد شواہد موجود ہیں، بھارتی حکومت برٹش کولمبیا میں ایک سکھ رہنما کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ پولیس نے ان کے گھر پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی تھی۔ FBI نے اکتوبر میں ان کے دفتر میں دھمکیوں کے بارے میں بھی ان سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فون کالز کی اسکریننگ شروع کی اور اکیلے سفر کرنے سے گریز کیا۔ ان کی زندگی اب بالکل بدل چکی ہے، وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ ان کا عملہ رہے، جو ان جیسی آزاد شخصیت کے لیے اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ دراصل امریکہ اور کینیڈا میں 3 منتخب امریکی عہدیداروں سمیت سکھ برادری کے تقریباً 19 رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں یا ان کی تنظیموں کو گزشتہ سال کے دوران امریکہ اور کینیڈا میں دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تجزیہ کاروں نے بھی خبردار کیا ہے کہ بھارت کے اقدامات عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے سخت خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے ہتھ کنڈے ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی مالی معاونت اور منصوبہ بندی میں ملوث رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو تخریبی سرگرمیوں میں بھارت کے کردار سے مسلسل آگاہ کیا ہے۔ بھارتی جاسوس گلبھوشن یادیو کی پاکستان میں گرفتاری نے بھی مکروہ بھارتی چہرے کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت عالمی استحکام اور انسانیت کے لیے سخت خطرہ ہے، لہٰذا عالمی برادری کے لیے یہ ظالم ہے کہ وہ مودی حکومت کی فضائی رجحانات کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔